الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے معذور آدمی کے احکام عرض کریں گے۔ معذور سے مراد وہ آدمی کہ جس کا نماز کے لیے وضو قائم نہ رہتا ہو۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی معذور کب بنے گا، دوسری بات یہ کہ معذور آدمی کا حکم کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آدمی معذور کے حکم سے کب نکلے گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ معذور آدمی تب بنے گا کہ جب نماز کا جو کل وقت ہے اس وقت میں اس کو وضو کر کے پاکی کی حالت میں فرض ادا کرنے کا بھی وقت نہ ملے تو یہ آدمی شرعاً معذور ہے۔ مثلا فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 4:30 بجے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز کا اگر وقت شروع ہو رہا ہے 4:30 بجے اور وہ جا کے ختم ہو رہا ہے 6:30 بجے، ان 2 گھنٹوں میں ایک آدمی کو اتنا وقت بھی پاکی کا نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز فرض ادا کر سکے، تو وہ آدمی معذور شمار کیا جائے گا۔ معذوری سے مراد یہ ہے کہ اس کا زخم ہے وہ مسلسل بہہ رہا ہے، یا اس کے پیشاب کے قطرے ہیں جو مسلسل گر رہے ہیں، یا اس کی ہوا ہے جو مسلسل خارج ہو رہی ہے، تو ایسا آدمی معذور ہوگا۔ زخم ہے کوئی، اس سے پیپ یا خون یا پانی مسلسل بہہ رہا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وضو کر کے 2 فرض نماز 2 رکعتیں فرض نماز کی ادا کر سکے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی معذور ہے، اس کے لیے وہ آدمی معذور شمار ہوگا۔ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے کل وقت کے لیے شروع میں وضو کر لے، اس وضو کے ساتھ فرائض، واجبات، سنن اور نوافل ہر طرح کی عبادت اس نماز کے وقت میں ادا کر سکتا ہے۔ مثلا میں نے آپ سے عرض کیا بھی کہ فجر کی نماز کا اگر وقت ہے 4:30 بجے اور اس کا وقت باقی رہتا ہے 6:30 تک، تو اب 4:30 کے بعد یہ آدمی وضو کر لے گا اور اب یہ 6:30 تک پاکی شمار ہوگا، اگرچہ ہوا خارج ہو رہی ہے، اگرچہ قطرے اس کے بہہ رہے ہیں، اگرچہ اس کا زخم جو ہے نا وہ مسلسل پیپ یا خون یا اس سے جو رطوبتیں نکل رہی ہیں، تو یہ آدمی پاک شمار ہوگا۔ تو اس وقت کے اندر، اس عرصے کے اندر فرائض، واجبات، سنن اور نوافل ہر طرح کی عبادت کر سکتا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ کہ یہ کب تک معذور رہے گا؟ جب تک ایک آدمی پر پوری نماز کا جو وقت ہے اول آخر، اس دوران اس کو پاک رہنے کی فرصت نہ ملے تو یہ آدمی معذور ہی شمار ہوگا۔ ایسے ہی ایک دفعہ وضو کر کے اپنی عبادات ادا کرتا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے معذور ہے کون۔ دوسری بات یہ سمجھنے کے قابل ہے کہ معذور کا حکم کیا ہے، اور تیسری بات یہ سمجھنے کے میں آئی کہ معذور کب تک رہے گا۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھ کر پھر آدمی جو ہے نا احکامات پر عمل کرے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر مشکل میں آسانی رکھی ہوئی ہے، ہر تنگی کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں لائی ہیں وہاں ان کے لیے اللہ پاک نے احکامات میں رعایت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو اس مشکل میں بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب